أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الفصل الرابع في الإمامة: فإن قيل حكمة الله تعالى تقتضي نسب الإمام وتوجبه أم لا، فالجواب: الحكمة تقتضي ذلك وتوجبه. فإن قيل ما حد الإمام، فالجواب: الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام. فإن قيل ما الدليل على أن الإمامة واجبة في الحكمة الإلهية، فالجواب: الدليل على ذلك أنها لطف، واللطف واجب في الحكمة على الله تعالى، فالإمامة واجبة في الحكمة. فإن قيل هل يشترط في الإمام أن يكون معصوما أم لا، فالجواب: يشترط الإسمة في الإمام كما تشترط في النبي عليه السلام. فإن قيل ما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوما، فالجواب: الدليل على ذلك من وجوه. الاول، گزشتہ گفتگو ہماری بحث نبوت میں تھی، اور آخری مطلب جو ختم نبوت کے حوالے سے بیان کیا گیا، جس میں ایک قرآن کریم کی آیت اور ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کو بعنوان حدیث منزلت کہا جاتا ہے، اور یہ بہت محکم دلیل ہے پیغمبر کے ختم نبی ہونے پر۔ بحث نبوت اور بحث امامت کو ربط دینے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو انتخاب کیا، حدیث منزلت کو، تاکہ ایک زنجیروار بات ہو جائے، اور اشارہ کیا اس مطلب کی طرف کہ امامت جو ہے وہ در حقیقت وظائف نبی کے اس تداوم کا نام ہے، اس کے تسلسل کا نام ہے، استمرار وظائف نبی کا نام۔ لہذا چونکہ خداوند متعال حکیم ہے، وہ عادل ہے، وہ اپنی اس مخلوق کو پیغمبر کے بعد بغیر ہادی کے نہیں چھوڑیں گے، یہ ایک یقینی بات ہے۔ لہذا واجب ہے حکمت پروردگار میں کہ پیغمبر کے بعد ہدایت کا ایک سسٹم باقی رکھے، وہ جو وظائف نبی تھے اس کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ ایسے شخص کو اصطلاح میں امام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے، بحث امامت میں چند سوال ہیں، یہ ذہن میں رکھیں علمی لحاظ سے۔ پہلا سوال ہے مل امامت، امامت کسے کہتے ہیں؟ ماں کے ذریعے سے آپ مفہوم و ماہیت امامت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ ما یفہم من الامامت، وہ کیا چیز ہے جو امامت سے سمجھی جاتی ہے؟ بس ایک بیان مفہوم و ماہیت امامت ماں کے ذریعے سے۔ ایک سوال، اب پھر اس کا جواب دیں گے ہم، اور پہلے بھی عرض کر دیا تھا۔ دوسرا سوال، حل الامام، حل مرکبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آیا امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال، کیف الامام، اس کیف کے ذریعے سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ شرائط، وہ اوصاف، وہ خصوصیات جو واجب ہیں
کہ امام میں ہوں وہ کون سی ہے. یعنی ہم ان شرائط کے ذریعے سے امام کو پہچانیں کہ جس میں یہ شرائط ہے وہ امام ہے، جس میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور آخری من الامام، امام کون ہے؟ یعنی بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کا ہادی، امت کا رہبر کون ہے؟ تو ظاہر ہے شیعہ نقطۂ نظر سے امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ. ٹھیک ہے، پھر اس میں مصداق کی بحث ہو جائے گی. خوب اہل سنت کا ایک نقطۂ نظر ہے، شیعوں کا ایک نقطۂ نظر ہے. اہل سنت کے نزدیک ابو بکر ہے اور شیعہ نقطۂ نظر سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ ہے، جو بولنے والے من الامام کے جواب میں واقع ہوتے ہیں. یہ سوالات ہیں. البتہ اس سے اور بھی جزئی اور فرعی سوالات بہت ہیں، خاص طور پر انشاءاللہ کہ امیر المومنین کی امامت اور خلافت پر کیا ادلہ ہیں، اور 12 اماموں کی امامت پر کیا ادلہ ہے، کیا نصوص ہیں، اقوال ہیں پیغمبر کے، فرامین ہیں پیغمبر کے، یا دوسری معصومین کی نصوص. ایک امام کے بعد جو دوسرا امام آئے گا، اس پہلے امام نے دوسرے کے بارے میں نصوص قائم کی ہے، بیان کی ہے. یہ ان کی انشاءاللہ ان کے بارے میں. اور اہم سوال جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، کہ آیا وہ متولد ہو چکے ہیں یا متولد ہوں گے، جو اصل اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں شیعہ کا نظر یہ ہے کہ متولد ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو طولانی عمر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لہذا بحث ہوگی، سوال ہوگا کہ یہ اتنی لمبی عمر کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے؟ جب حضرت حق تبارک تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اتنی لمبی عمر دی ہے تو وہ خدا اپنے ولی کو اتنی طولانی عمر نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا. تو انہیں قدرت خدا میں یہ شک کرنا امام کی طولانی عمر پر دربا کے قدرت خدا میں شک کرنا ہے. اور پھر امام غائب کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بحث میں ہم بیان کریں گے. تو آتے ہیں، سب سے پہلے جو سوال ہم نے کیا وہ ہے امامت کس سے کہتے ہیں. دیکھیں، امامت ایک لغت میں یعنی پیشوائی، مقتدائیت کا نام ہے. اور اصطلاح میں امام دو معنی میں ہے. ایک امام بمعنی یہ عام ہے اور ایک امام بمعنی یہ امامت بمعنی خاص ہے. یعنی امامت کا ایک مفہوم وہ ہے جو نبوت کو بھی شامل ہے، یہ عام ہے اور یہ مورد بحث نہیں ہے. امامت کا ایک مفہوم خاص ہے، وہ یہ ہے کہ الامامت ہی ریاست عامت، ٹھیک ہے، فی امور الدین والدنیا خلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے امامت کی تعریف. انشاءاللہ یہ شرح باب ہادی عشر میں بھی ہم پڑھیں گے اس کو، اور دوسری علم کلام کی تفصیلی کتابوں میں بھی اس کو پڑھیں گے. یہ بس ذہن میں رکھیں، الامامت ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا نیابتا عن النبی یا خلافتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جگہ پر پیغمبر کے بعد بیٹھنے والے افراد کو عنوان امام کہا جاتا ہے، اور خود یہ منصب امامت کہلاتا ہے. یہ ایک سوال. خب دوسری بات یہ ہے کہ آیا امامت کا منسوب کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا اللہ کی ذمہ داری ہے؟
دیکھیے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ اس مطلب واضح کر دیا گیا ہے کہ نبوت ایک منصب الہی ہے. جس طرح تمام انسان مل کر کسی شخص کو بعنوان نبی نہیں بنا سکتے، اسی طرح تمام انسان مل کر کسی شخص کو امام بھی نہیں بنا سکتے. کیونکہ ہم نے کہا کہ امام نائب ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے. جب قائم مقام ہے تو جس طرح اس پیغمبر کو، نبی کو، کوئی شخص یا کوئی معاشرہ یا کوئی گروہ یا تمام انسان مل کر بھی اگر بنانا چاہیں تو نہیں بن سکتا، اسی طرح اس کا جو قائم مقام ہے اس کو بھی دوسرا جس کا قائم مقام ہے وہ کہے نا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، نہ یہ کہ لوگ بنا دیں. لوگوں کے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بس حکمت پروردگار، یہ قاعدے لطف سے یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے جو دلیل نبی کے بعثت پر آپ دیں گے نا، وہی دلیل امامت کے منسوخ ہونے پر، امام کے منسوخ ہونے پر. کیا ضرورت ہے نبی کی؟ یہ جو جواب دیں گے نا وہی امام کی ضرورت ہے. بس ایک سوال یہ ہے کہ آغا امام کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے نبی کی کیا ضرورت ہے. جو آپ جواب دیں گے نا یہی جواب ادھر بھی آئے گا. اگر کیا شرائط ہے نبی کی، جواب جو دیں گے نا یہی جواب ہے کہ امام کی شرائط بھی یہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ بس اللہ حکیم ہے اور پیغمبر کے بعد مخلوق کو ویسے نہیں چھوڑا. ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ایک شخص معین و مشخص کیا ہے، اور اس شخص کو پیغمبر نے متعدد مقامات پر تعارف کروایا ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور اپنے آخری سانسوں تک اس مسئلے کو پیغمبر نے کہ میرے بعد امت کی رہنمائی ہدایت کا سسٹم یوں ہے. لہذا ایسے افراد کو ہم امام کہتے ہیں، اور ایسے افراد ہی بعنوان خلفائے نبی ہے، اور بعنوان خلفائے الہی ہے، اور بعنوان حجت خدا ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ البتہ شیعہ سنی روایات میں ہے کہ جب تک یہ تکلیف باقی ہے، جب تک تکلیف باقی ہے تب تک کسی حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ دنیا باقی ہے تکلیف باقی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو. اور ظاہر سی بات ہے پیغمبر اکرم تو ہے نہیں، تو اب پیغمبر کے بعد حجت خدا کون ہے؟ اور روایات میں تعبیر امام بھی ہے، تعبیر حجت بھی ہے. بس پہلا سوال یہ کہ حکمت پروردگار اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پیغمبر کے بعد ختم نبوت کے بعد اس امت کی ہدایت کے لیے ایک سسٹم بنائے اور ایک امام منصوب کرے جس کا کام ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا خلافۃ عن النبی ہو. اچھا سوال، اگر یہ امام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے تو تعریف کر دی امامت کی. امام کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام وہ انسان ہے. اب یہ کلمہ انسان کہہ کر غیر انسان کو خارج کر دیا، یعنی فرشتہ نہیں ہے، ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے لفظوں میں جن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ امامت وہ امام وہ انسان ہے جس کے لیے ریاست عامہ ہو، یعنی ہر انسان پر واجب ہے اس کی پیروی کرنا، واجب ہے اقتداء کرنا،
واجب ہے اس کو اپنا مقتدا قرار دینا، اطاعت کرنا واجب ہے مطلقہ۔ اچھا یہ جو ریاست ہے یہ اس کا محدودہ کیا ہے؟ یہ جو اس کو سرپرستی حاصل ہے رأس سے ہے نا، یہ جو اس کو ریاست حاصل ہے، یہ سرپرستی حاصل ہے، یہ جو اس کو مقتدا والا اور رہبر والا اور قائم مقام نبی والا جو منصب ہے، اس کا حدود کیا ہے اس کے؟ تو کہتے ہیں فی امور الدین، صرف دینی امور میں نہیں بلکہ دنیاوی امور میں بھی۔ اور آخر میں انہوں نے نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی ہے۔ نیابتاً عن النبی یعنی خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہے نیابتاً یا خلافتاً۔ اچھا دوسرا سوال کہ اگر دلیل کیا ہے کہ حکمت پروردگار میں امامت واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے نبوت کی طرح امامت ایک لطف الہی ہے بندگان کے حق میں، اور لطف حکمت پروردگار میں واجب ہے خدا پر، بس نتیجہ امامت حکمت الہیہ میں واجب ہے۔ سوال، اگر کیا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، شرط ہے؟ اگر یہ شرط پائی جائے گی تو امام ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہاں ضروری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے اسی طرح امام کے لیے بھی معصوم ہونا شرط ہے۔ اگر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام کا معصوم ہونا شرط ہے؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے اگر چند دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ اگر گناہ کا ارتکاب اس کے لیے جائز سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے چونکہ یہ گناہ گار ہے، اس کی ہدایت کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کو راہ راست پر برقرار رکھے اور راہ راست کی ہدایت کرے، رہنمائی کرے۔ اگر اس سے بھی آپ اسی طرح گناہ گار سمجھتے ہیں، خطا کار سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے چونکہ وہ بھی جائز عن الخطا ہے، لہذا اس کے لیے بے رہنمائی، یہ تسلسل لازم آ جائے گا۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تسلسل عقلاً باطل ہے۔ لہذا تسلسل کے منقطع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کو جس طرح معصوم سمجھتے اسی طرح امام کو بھی معصوم سمجھے تاکہ یہ تسلسل کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ، اچھا اسی کو دوسری تعبیر میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو اس کے لیے بھی ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے۔ اگر اس دوسرے کو معصوم فرض کر لیا گیا تو ثبت المطلوب، اگر معصوم فرض نہ کر لیا گیا بلکہ اسے بھی گنہگار اور جائز الخطا قرار دے دیا گیا اور ممکن ہے کہ اس سے خطا واقع ہو، تو اس صورت میں چونکہ یہ بھی جائز الخطا ہے لہذا اس کے لیے بھی ایک رہنما کی اور ہادی کی ضرورت پڑے گی، اور یہ تسلسل ہو جائے گا اور تسلسل باطل ہے۔ دوسری بات یہ، اچھا یہ اگر خطا انجام دے، اگر امام فرض کرے، اگر معصوم نہ ہو تو خطا کرے نا، اگر خطا انجام دے تو پھر دو حالتیں ہیں نا، امت یا تو اس غلطی اور خطا اور اس گناہ پر انکار کرے اور کہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر واجب ہو کہ امت تذکر دے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا مقام اور اس کا محل تو گر گیا نا نیچے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور دوسری بات یہ کہ
اس صورت میں وہ اصل ہدف کیا تھا؟ اتباع کی جائے نا اس کی. خب یہ جب لوگ اس کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ یوں کریں وہ یوں نہ کریں، یہ غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ اتباع نہیں کی جا رہی نا اس کی. تو ہدف جو نصب امام سے تھا وہ تو باطل ہو جائے گا. خب اگر یہ اس کو ٹوکنا اور اس پر انکار کرنا اور اس کو رہنمائی کرنا واجب نہ ہو امت پر، تو لازم کیا آتا ہے؟ لازم آتا ہے کہ نہی عن المنکر کا وجوب ثابت ہو جائے، جبکہ نہی عن المنکر بھی واجب ہے، جس طرح امر بالمعروف واجب ہے اسی طرح، اور یہ واجب بھی واجب عینی ہے. خب تیسری صورت، تیسری دلیل دیکھیے، امام چونکہ خلیفہ الہی ہے، چونکہ خلیفہ نبی ہے اور شریعت کا محافظ ہے، اگر معصوم نہ ہو، اگر یہ خود معصوم نہ ہو تو پھر شریعت کی حفاظت صحیح نہیں ہو سکتی. وہ محافظ شریعت یا حافظ شریعت نہیں ہو سکتا. پس شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم. خب یہاں تک یہ کافی ہے. اب پھر آگے وہ ہے کہ من الامام. انشاءاللہ دوسری شرائط بھی ہیں کہ جو اشارتاً ہم عرض کر دیں گے. عبارت دیکھیں، عبارت کی تطبیق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الرابع فی الامامت، چوتھی فصل امامت کے بارے میں ہے. فإن قیل، بس اگر کہا جائے، اگر آپ سے پوچھا جائے، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ حکمت اللہ تعالی تقتضی نصب الامام وتوجبہ ام لا، کیا حکمت پروردگار عالم نصب امام کا تقاضا کرتی ہے اور نصب امام کو واجب قرار دیتی ہے یا نہیں؟ توجبہ یعنی توجب نصب الامام، توجب نصب الامام. یہ توجب میں ضمیر ہے جو حکمت کی طرف جائے گی، جس طرح تقتضی میں ضمیر ہے جو ہیا کی حکمت اللہ کی طرف جا رہی ہے. نصب مفعول بھی ہے تقتضی کے لیے، بالکل توجبہ میں بھی ہیا کی ضمیر ہے جو حکمت کی طرف جا رہی ہے، اور مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ نصب امام کی طرف جا رہی ہے. آیا واجب ہے حکمت پروردگار میں نصب امام یا واجب نہیں ہے؟ فالجواب الحکمت تقتضی ذالک، حکمت پروردگار عالم تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ نصب امام ہونا چاہیے. وہ واجب ہے حکمت پروردگار، یعنی خود دیکھیے اللہ پر کوئی واجب نہیں قرار دے رہا، یہ ذہن میں رکھیے. اللہ پر کوئی واجب قرار نہیں دے رہا، خود اللہ کا حکیم ہونا یہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ امام کا منصوب کرنا ضروری ہے. فإن قیل ما حد الامام، اگر پوچھا جائے کہ امام کی تعریف کیا ہے، حد جس طرح منطق آپ پڑھتے نا، ما حد الامام، تو تعریف امام کیا ہے، ڈیفینیشن امام کیا ہے، حد امام کیا ہے؟ فالجواب الامام هو الانسان، امام وہ انسان ہے، الذی لہ ریاست عامۃ، کہ وہ انسان جس کے لیے عمومی ریاست ہو امور دین اور دنیا میں، لیکن نیابتاً عن النبی، استقلالاً نہیں، نیابتاً و خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فإن قیل ما الدلیل علی ان الامامۃ واجبۃ فی الحکمۃ، خود دلیل کیا ہے کہ حکمت پروردگار میں نصب امام واجب ہے یا امامت کا ہونا واجب ہے؟ دلیل کہتے ہیں فالجواب الدلیل علی ذلک انہا لطف، یہ قاعدے لطف سے استفادہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں دلیل اس مطلب کی یہ ہے کہ بے شک امامت لطف ہے، واللطف واجب فی الحکمت الالہیہ، لطف حکمت پروردگار میں واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر.
بس نتیجہ کیا ہوا؟ فالامامۃ واجبۃ فی الحکمت، حکمت سے مراد حکمت الہیہ، بس امامت واجب ہے حکمت پروردگار میں۔ فإن قیل، اگر سوال کیا جائے آپ سے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ هل یشترط فی الامام ان یکون معصوما ام لا، دیکھیے یہاں تک دو درواقع ایسا سمجھے کہ ایک سوال یہ ہوا کہ هل الامامت، مل امامت، معذرت کے ساتھ حل الامامت پہلے مل امامت، مفہوم امامت، کہ ہم نے کہا مفہوم امامت یہ ہے کہ الامامت ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کیا نا، یہ پس پہلا مفہوم امامت کی لغت اور اصطلاح میں معنی بیان کر دی۔ دوسرا کہ آیا امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، ہم نے کہا ہاں ضروری ہے، یہاں سے پھر حکمت پروردگار سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کیف الامام، یہ کیف الامام سے وہ شرائط جو امام میں ہونی ضروری ہیں وہ کون سی ہیں، جن میں سے ایک شرط جو ہے انہوں نے بیان کی ہے وہ شرط عصمت ہے، ٹھیک ہے، اور نص بھی ہے اور دوسری شرائط بھی ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کر دیں گے۔ فَإِنْ قِيلَ هل يشترط في الامام ان يكون معصوما ام لا، کیا شرط قرار دیا گیا ہے امام میں معصوم ہونا اس کا یا معصوم ہونا شرط قرار نہیں دیا گیا؟ فالجواب، جواب یہ ہے کہ یشترط العصمت فی الامام، عصمت کو یا تشترط شرط قرار دیا گیا ہے، چونکہ عصمت مؤنث ہے نا، اس وجہ سے شرط قرار دیا گیا ہے امامت میں عصمت کو، جس طرح تشترط فی النبی علیہ السلام، امامت جس طرح نبی میں معصوم ہونا شرط قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح امام میں بھی معصوم ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ فإن قیل ما الدلیل علی ان الامام یجب ان یکون معصوما، خب یہ جو شرط آپ نے قرار دی ہے اس شرط کی دلیل کیا دلیل ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں فالجواب الدلیل علی ذلک من وجوہ، دلیل اس مطلب پر تین طریقے سے ہے، یہ تین دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک، الاول انه لو جاز علیہ الخطأ، علیہ کی ضمیر اس امام کی طرف جائیے، ٹھیک ہے، اگر اس امام پر خطأ جائز ہو، یعنی اگر جائز الخطأ ہو امام، یعنی گناہ اور خطائیں اس سے سرزد ہوتی رہیں، تو کہتے ہیں لفتقر الی امام آخر، تو یہ بھی چونکہ محتاج ہدایت ہو گئے نا، تو اس کے لیے بھی ایک ہادی کی ضرورت ہے جو اس کو صحیح رہنمائی کرے، صحیح ایصال المطلوب کرے، تو لفتقر الی امام آخر یسددہ، جو اس کو تسدید کرے، اس کو محکم کرے، اس کو راہ راست کی ہدایت کرے، ٹھیک ہے، وَنَنْقُلُ الْكَلَامِ لَهُ، اب پھر وہ جو دوسرا ہادی بن کر آیا ہے نا اس کی طرف ہم کلام کو منتقل کریں گے۔ وَيَتَسَلْسَلْ، اگر یہ سلسلہ منقطع نہ ہوا تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باطل ہے۔ اگر سلسلہ منقطع کر دیا اور کسی ایک کو معصوم فرض کر لیا، معصوم مان لیا، فرض کر لیا نہیں بلکہ مان لیا، عقیدہ رکھ لیا کہ معصوم ہے، تو تسلسل منقطع ہو جائے گا، یثبت المطلوب، مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ مطلوب کیا ہے؟ امام کا معصوم ہونا، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل الثانی انہ لو فعل الخطیئۃ، اگر وہ خطا اور گناہ انجام دے، امام چونکہ معصوم تو نہیں مانیا نا آپ نے اس کو خطا کار مان لیا، وہ خطا بھی کر سکتا ہے، جب کر سکتا ہے اگر انجام دے تو
لو فعل الخطیۃ فإما، دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو روکنا ٹوکنا امت کا فریضہ ہے یا فریضہ نہیں ہے. فإما أن يجب الانکار علیہ، واجب ہے انکار اس پر، یعنی اعتراض کرنا اس پر، اس کو تنقید کرنا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کام جو آپ کر رہے ہو، تو واجب ہے انکار اس پر. اولا، یا واجب انکار نہیں ہے اس پر. فإن وجب الانکار علیہ، جو دو صورت ہے نا، یا واجب ہے انکار کرنا ٹوکنا اس کو، یا واجب نہیں ہے اس کو ٹوکنا اور روکنا. اگر واجب ہو جائے انکار اس پر تو سقط محلہ من القلوب ولم یتبع، تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ لوگوں کے دلوں سے گر جائے گا. اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بالکل لوگوں کے دلوں میں زیرو رہ جائے گا. حالانکہ اس کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے جب وہ خود خطاؤں کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ دوسروں کو کیا خطاؤں سے روکے گا. اچھا، والغرض من نسبہ اتباعہ، ہدف کیا ہے امام کے نسب سے؟ کہ امام کی پیروی کریں نا لوگ، اتباع امام کریں. بس ہدف یہاں سے حاصل نسب امام کا نہیں ہو رہا. اگر معصوم فرض، اگر معصوم نہ مانا جائے تو، اور خطا کریں، لوگ ٹوکیں اور روکیں اس کو اور اس کی پیروی نہ کیے جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام اور منصب بھی بالکل زیرو کے برابر رہ جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَجِبْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ، اگر اس پر انکار کرنا، اس کی باتوں کو جو غلط ہیں، جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، ٹوکنا روکنا اگر واجب نہ ہو امت پر تو کیا ہوگا؟ سقط وجوب النہی عن المنکر، تو نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرے واجبات کی طرح، نماز کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، وہ باطل، اور نہی عن المنکر کا ساکت ہونا باطل ہے. الثالث، تیسری دلیل، انہ حافظ للشرع، امام حافظ شریعت ہوتا ہے، محافظ شریعت ہوتا ہے. فلو لم یکن معصوما، اگر معصوم نہ ہو، لم یؤمن علیہ الزیادہ فیہ والنقصان منہ، تو شریعت میں کوئی اضافہ کرنا یا کم کرنا یہ محفوظ اور معمول نہیں ہو جائے گا. یعنی وہ کسی چیز کو کم کر دے گا، کسی چیز کو بڑھا دے گا، تو شریعت تو اصل جو شریعت ہے وہ تو باقی نہیں رہے گی نا. یہ تو اس کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے. یہ پھر حقیقت میں خلیفۃ النبی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک مصلح بن کر آیا ہے کہ اور اپنے آپ کو بعنوانے پیغمبر سے بھی بڑھ کر لوگوں کے سامنے متعارف کروا رہا ہے کہ میں یہ ہوں، کہ وہ پیغمبر نے اس شے کو حلال کیا، میں حرام کر رہا ہوں، پیغمبر نے اس شے کو حرام کیا، میں حلال کر رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں یار؟ میں چونکہ محافظ شریعت نبی ہوں، لہذا میں اپنی طرف سے شریعت میں کوئی چیز بڑھا بھی نہیں سکتا اور گھٹا بھی نہیں سکتا. اگر امام کو معصوم نہ مان لیا جائے تو شریعت میں گھٹنا اور شریعت کا بڑھنا کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میرے خیال میں یہی کافی ہے. پھر آگے جو ہے انشاءاللہ سوال ہے من امام حاضر الامہ بعد رسول اللہ، کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد.